بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا گوشت کیا بیچ سکتے ہیں؟ قربانی کرنے والے نے جو گوشت غریب رشتہ دار کو دیا ہے، کیا وہ لوگ یہ گوشت بیچ کر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں، جس نے قربانی کی ہے نا، وہ تو گوشت بیچ نہیں سکتا۔ اگر اس نے بیچ دیا تو سارے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے، لیکن اگر اس نے گوشت کسی غریب کو دیا ہے تو پھر غریب اس سے جو چاہے کرے، بیچ کے پیسے بھی کھا سکتا ہے اور گوشت بھی کھا سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ سونے کی آن لائن خریداری جائز ہے؟ کیا سونے کی آن لائن خریداری جائز ہے جبکہ اس میں بر وقت سونے پر قبضہ نہیں ہوتا؟ معراج احمد انڈیا سے۔ آج کل جو سونے کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے نا آن لائن، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سونا کیا بلکہ کوئی بھی چیز آپ اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے۔ لیکن عام چیزوں میں جو سونا یا چاندی نہ ہو، اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بکنگ کروا لیتے ہیں، ابھی بیچتے نہیں ہیں بلکہ بیچنے کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ لیکن سونے میں یہ ہوتا ہے کہ جب سونا کرنسی کے بدلے میں خریدا جاتا ہے تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ بہت سے علماء کے نزدیک تو دونوں طرف اسی وقت قبضہ ضروری ہے، یعنی جس سے آپ نے سونا خریدا ہے اس کے اکاؤنٹ میں اسی وقت پیسے جانے چاہیے یا اس کے ہاتھ میں، اور اسی وقت سونا آپ کے پاس آنا چاہیے، فزیکلی آپ کا اس پہ قبضہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں بر صغیر کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک ایک پر قبضہ کافی ہے، یعنی ایک جانب پر۔ تو اگر آپ سونا خرید رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، تو اس مجلس میں سونے پر قبضہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ پیسے بے شک آپ بعد میں دے دیں۔ تو اگر پیسے بھی ادھار ہیں اور سونا بھی ادھار ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، جیسے کہ آن لائن ٹریڈنگ میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تصویر والے کمرے میں نماز پڑھنا، اگر گھر میں تصویر لگی ہوئی ہو تو کیا اس کمرے میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ طاہر صاحب کشمیر سے۔ اگر چہرے کی تصویر ہے، کسی جاندار کے چہرے کی تصویر باقاعدہ گھر میں سینری کی شکل میں لٹکی ہوئی ہے دیوار پہ، تو پھر اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس پہ چادر ڈالیں یا اس کو الٹا کر کے چھپا دیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دیوار پہ عزت احترام کے ساتھ تصویر نہیں لگی ہوئی، نیچے پڑی ہوئی ہے یا اخباروں میں جیسے آج کل میز کرسیوں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ شادی میں فوٹو گرافر بلا سکتے ہیں؟ کیا شادی میں فوٹو گرافر بلا کر تصویریں کھنچوانا جائز ہے؟ شاہد صاحب کراچی سے۔ دیکھیں، جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ تو علماء ناجائز کہتے ہیں اس کو، بلا ضرورت جو البم میں جو تصویریں لگی ہوتی ہیں وہ تو حرام تھیں، حرام ہیں جب تک کوئی شدید ضرورت نہ ہو۔ تو شادی بیاہ میں جو تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں اس کا مقصد بعد میں البم میں ان یادگاروں کو جمع کرنا بھی ہوتا ہے، وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں رکھی جاتی وہ۔ لیکن اگر کوئی صرف ڈیجیٹل فارم میں ہی ان کو رکھتا ہے تو پھر وہ ہماری رائے کے مطابق تصویر میں داخل نہیں ہے، لیکن اس میں بے حیائی کا عنصر بہرحال ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ فوٹوگرافر کو بلائیں گے تو یہ کام زیادہ تر خواتین ہی کرتی ہیں، مردوں تو اتنی نہیں تصویریں کھنچواتے آج کل، تو خواتین کھنچواتی ہیں، اس میں بے پردگی ہے، پھر وہ بہت سارے غیر محرم اس کو دیکھتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے بے پردگی کی وجہ سے۔ رشتہ بار بار ٹوٹ رہا ہو تو کیا کریں؟ میرا رشتہ طے ہو جاتا ہے، بات پکی ہو جاتی ہے، لیکن آخری وقت میں کینسل ہو جاتا ہے۔ پھر میرے گھر والے بولتے ہیں کہ تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس لیے رشتہ نہیں ہو رہا، مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان صاحب راجستھان سے۔ آپ کو گھر والوں کی بات رد کر دینی چاہیے۔ میں نے بہت سے ہزاروں لاکھوں داڑھی والے دیکھیں جن کی شادی ہو گئی، اور بہت سے ایسے بھی دیکھیں داڑھی نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ تو آپ کو اس میں نہ پڑیں، جب مقدر میں ہو جائے گی آپ تلاش جاری رکھیں انشاءاللہ۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، اللہ آپ کو کوئی نیک صالح رشتہ دلائے۔ داڑھی رکھنے سے فائدہ ہوگا کہ اچھی عورت ملے گی آپ کو جو دیندار ہوگی۔ داڑھی کٹوا دیں گے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ کوئی گھریلو عورت نہ ملے، اس کا امکان ہے، کوئی ضروری نہیں ہے لیکن خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو۔ فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں، بعد میں اس کی قضا کر لوں گا، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ محمد اظہر انڈیا سے۔ محمد اظہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے نماز۔ تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے۔ تو دو کام میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی۔ نمبر ایک، صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو،
اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں, کہیں دور الماری پہ رکھیں, تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو. اور دوسری بات یہ ہوگا, دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے, بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے. تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے, تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر, تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں, ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے, تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں, بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں, تو کچھ سزا دیں اپنے آپ کو, تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بری عادت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی.